حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھا لیا اور بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کی، مگر ان کی قوم کے کافر لوگ ابھی چپ نہیں ہیں، جواب دیتے ہیں ابھی بھی۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی ہود کی قوم کے کافروں نے کہا، اجئتنا، اے ہود ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو، ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں ہم ان بتوں کو جن کو ہمارے باپ دادا لوگ پوجتے تھے، اسی لیے آئے ہو۔ فاتنا بما تعدنا، نہیں کریں گے، تفسیر کر رہا ہوں، اب اتنا کہا نا، اب کہا کہ نہیں کریں گے، آپ جو حکم دے رہے ہو اس حکم پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اور اب تم کہہ بھی رہے ہو اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو معبود نہیں مانو گے تو یہ عذاب آ جائے گا، یہی کہہ رہے ہو نا، فاتنا بما تعدنا، جس چیز کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب لاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، بات ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، تو سچے تھے نا بھائی، حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، سچے تھے، اور یہ گدھے لوگ سمجھ رہے ہیں قوم کے کافر لوگ کے جھوٹے ہیں۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کا جواب کیا ہے اگلی آیت میں، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ قال، کہا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ فرما رہا ہے، قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ ہود نے کہا، کیا کہا قوم سے؟ قد وقع علیکم من ربکم رجس، تمہارے رب کی جانب سے تم پر عذاب متعین ہو چکا ہے، عذاب طلب کر رہے ہو نا، تمہارے رب کی جانب سے تم پر عذاب طے ہو چکا ہے، وغضب، اور غضب، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت۔ اتجادلوننی، میری قوم مجھ سے جھگڑ رہے ہو تم لوگ، فی اسماء، ایسے ناموں کے بارے میں، سمیتموها، جن کو تم لوگوں نے خود اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیری ترجمہ، ایسے ناموں کے بارے میں تم لوگ مجھ سے جھگڑ رہے ہو، جدال کر رہے ہو، جو نام تم لوگوں نے اپنی طرف سے گڑ گڑ کے رکھ لیا ہے۔ مکے کے کافروں کے یہاں بھی تو بہت سے بت تھے نا، وہ کعبہ معظمہ جو دنیا کا پہلا خدائے واحد کی عبادت کے لیے گھر تھا، کعبہ جس کو بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کی آیت اور اس کے نص کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی، قرآن نے تذکرہ کیا ہے، حدیث میں ہے کہ ان سے پہلے حضرت آدم نے رکھی، دوسری حدیث میں ہے آدم علیہ السلام کی خلقت سے 4000 سال پہلے کعبے کی بنیاد رکھی، نیو رکھی ملائکہ نے، فرشتوں نے، تو کعبے کی تعمیر کی یہ بات ہو گئی۔ تو کعبہ میں بھی تو بہت سے بت تھے نا، 360 بت تھے، حبول ہے، یغوث ہے، نصر ہے، فلا ہے، ڈھیکا ہے، اور حبول جو پیتل کا تھا۔ کعبہ شریف میں جو سب سے بڑا بت تھا، جو کعبے کی چھت سے لٹکا ہوا تھا اور ہر طرف سے ایسے اس کا ایک سپورٹ تھا، پیتل کا یا لوہے کا، بہت بڑا حبول۔ بہرحال میں یہی دکھلانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی آمد سے بھی پہلے، بہت زمانے پہلے، ہزاروں اور زیادہ سال پہلے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جب بت پرستی میں مبتلا ہوئی تو ان لوگوں کے یہاں بھی، ان کے پاس بھی متعدد بت تھے، اور سب کا نام الگ الگ رکھا تھا، یہ بت ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ اس کا یہ کام ہے، یہ بت ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ کام ہے۔ تو کیا سب اپنی طرف سے من گڑھت باتیں تھیں، گڑ گڑ کے۔ وہی کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، خدا کی طرف بلا رہا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آتی، اپنی طرف سے گڑ گڑ کے بتوں کا نام رکھ لیا ہے کہ یہ کام، یہ کام، یہ کام، یہ کیا کریں گے؟ یہ پتھر کے تمہارے خدا، جھوٹے خدا کیا کریں گے؟ اسی بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟
وہ نام جن کو تم نے رکھ لیا اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اور اس کی صداقت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ نے تو دلیل یہ نازل کی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی پوجا ہوگی، اور تم لوگوں کی من گھڑت یہ بات ہے۔ فانتظروا، تو ویٹ کرو، انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ عذاب نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں کہ آئے گا، میں کہتا ہوں آئے گا، تم کہتے نہیں، انتظار کرو، دیکھا جائے کس کی بات صحیح ہوگی۔ اور میں رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے کہے سے میں بیان کر رہا ہوں، میری بات سچ ہو کر رہے گی۔ انتظار کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا، اور عذاب آیا، آ گیا عذاب۔ اگلی آیت، فَأَنْجَيْنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ عذاب آیا اللہ کی طرف سے۔ قوم ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہلاک کر دی گئی، اور یہ ہلاکت ویسی ہی ہلاکت تھی جیسے ان سے پہلے، جس طریقے سے ان سے پہلے، قوم عاد سے پہلے یا حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا وہ بارش والا عذاب تھا، پانی والا عذاب تھا، واقعہ گزر چکا ہے، ابھی نہیں دہراؤں گا۔ تو ایک مرتبہ تو دنیا تہس نہس کی گئی، اور دنیا کا اکثر حصہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور پھر کچھ زمانے بعد حضرت ہود کا زمانہ جب آیا تو آپ نے سمجھایا بجھایا، قوم کے ڈھیٹ لوگوں نے نہیں مانا، تو کہا لاؤ عذاب، سنا نہیں ابھی آپ نے، کہا انتظار کرو آئے گا عذاب، اور آیا۔ تو اب اس عذاب، یہ عذاب کیا تھا قرآن نے ذکر نہیں کیا، مگر اتنا قرآن آگے کہہ رہا ہے اگلی آیت میں، فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ پاک فرماتا ہے تو ہم نے بچا لیا۔ عذاب تو آیا، میں نے عذاب نازل کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ہود کو بچا لیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ہود کو نجات دے دیا عذاب سے۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا عذاب سے جو لوگ ہود کے ساتھ ہو گئے، یعنی ایمان لائے۔ تو تھوڑا سے لوگ ایمان لائے، اللہ پاک فرماتا ہے ہود کو بچا لیا، ہود کے ساتھ کے لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے۔ اچھوں کے ساتھ خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا کی خوشنودی ہوتی ہے، خدا کا انعام ہوتا ہے، اور اچھوں کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے، اور اچھوں اور نیک لوگوں میں سب سے اچھے، سب سے نیک نبی و رسول ہوں گے۔ تو جب تک عذاب الہی ٹلتا رہتا ہے تو ان کے صدقے، اچھے کے صدقے، نیک کار کے صدقے، یہ برے بھی بچتے رہتے ہیں۔ مگر جب آ جاتا ہے ایک کافر بھی بچایا نہیں جاتا، قرآن نے کہہ دیا سب ہلاک کر دیے گئے، تفسیر میں سب ہلاک کر دیے گئے، اور قرآن نے کہا صرف ہم نے ہود کو بچایا، اور ہود کے ساتھ جو لوگ ہو گئے تھے ایمان والے، اور بچایا برحمت منا، اپنی رحمت سے، کہ جب تک اچھوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا سب بچے رہتے ہیں، مگر جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر ایسا بہت ہوا ہے۔ آپ کہیں مت جائیے، جو بھی خدا کے عذاب کا ایک ہلکا سا نمونہ ہو، وہ تعاون کی شکل میں ہو، کوئی وبا کی شکل میں ہو، ابھی جو پورے دنیا میں وائرس گزرا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو کیا اس میں صرف برے لوگ مرے؟ بہت سے اچھے لوگ مرے، مگر ان کی یہ موت شہادت کی موت ہے۔ ترکی میں اتنا قیامت خیز وہ آیا ابھی زلزلہ، کئی ہزار نہیں لاکھوں لوگ مر گئے، کیا سب برے تھے؟ سب فاسق تھے، فاجر تھے، زانی تھے، شرابی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، مگر خدا کا جو یہ ہلکا سا کہو کہ عذاب کا نمونہ ہے، ناراضگی کی وجہ سے یہ ہوا، تو ان کی جو موت ہو رہی ہے، اچھے لوگوں کی جو موت ہو رہی ہے، وہ شہادت کی موت ہو رہی ہے۔ سمجھایا میں نے یہ برحمتی منا پر اپنی رحمت سے بچا لیا، ورنہ میرا جلال ہوتا تو پھر کسی کی پرواہ نہیں، سب اسی میں جاں بحق ہو گئے ہوتے، اچھے شہید ہوتے، وہ مر جاتے، برے لوگ یہ۔ آگے ہے دیکھیے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے کوچیں کاٹ دیں ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے بچ نہ سکے، جتنے بھی مکذبین تھے
جھٹلانے والے تھے ہمارے پیغام کو، کسی ایک کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، سب کا استیصال کر دیا، پوری قوم کو ہم نے برباد کر دیا، عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ایک فرد بھی نہیں بچا تو وہی بچا جو ہمارا نام لیوا ہو گیا تھا۔ وما کانوا مومنین، اور وہ یعنی ہود کے قوم کے تفسیری ترجمہ اور ہود کی قوم کے اکثر ایمان والے نہیں تھے، اکثر بے ایمان تھے، کم ہی ایمان والے تھے۔ یہ ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔